وحید خواجہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر اسلام آباد سے ہی ہیں، اور آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو کوشش کی پچھلے 2.5-3 مہینوں سے، تو اس کو پھر ہم لے کر آگے چلنا شروع ہوئے ہیں کوئی پچھلے 1 ہفتے سے، اور الحمدللہ بہت سے جو ہیں اچھے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ کوششیں ان کوششوں میں تمام جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت سے الیکٹیبلز ہیں اٹک سے لے کر اور ڈیرہ غازی خان تک اور نعیم یار خان تک، جنہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، اور پاکستان یونٹی الائنس کے نام پہ، قومی یکجہتی اتحاد کے نام پر ہم نے ایک الائنس بنایا جس کے تحت ہم سب مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور میرے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ 2 ہمارے ساتھی جو کہ 2 ڈفرینٹ جماعتیں ہیں، اور سب سے پہلے تو حضرت مولانا حامد الحق صاحب، ان کا اور میرا بالکل بھائیوں والا تعلق ہے، ہم اسمبلی میں بھی اکٹھے رہے ہیں ایک ٹینور میں، اور ان کے والد کا اور میرے والد کا جو تعلق تھا وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، اور ان کے والد کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ بھی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ایک ہی ہمارا گھر تھا اور ایک ہی ہماری فیملی تھی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا پیار اور محبت ہم میں ہے، کہ میرے والد صاحب نے اگر کوئی وراثت میں کہوں اگر میرے لیے ہمارے لیے چھوڑی ہے ہم سب کے لیے، تو وہ علماء اور مشائخ کا پیار ہے۔ اور ان سے جب میں کوئی چیز ریکویسٹ کرتا ہوں تو اگر یہ انکار کر دیں تو میں زبردستی چھین بھی سکتا ہوں ان سے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ حامد الحق صاحب کو ہم پاکستان یونٹی الائنس میں ویلکم کرتے ہیں، یہ ہمارے سے شامل ہو رہے ہیں، ہمارے سینئر ممبرز میں سے یہ ایک ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہی میں خاقان وحید خواجہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان عوامی قوت پارٹی کے، اور یہ NA 48 اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے بڑی ایک تو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر ہیں، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی، خود جا کر ہماری جب ملاقات ہوئی تو میں بڑا امپریس ہوا کہ ان کو ایک اوور آل ویو ہے کہ مسائل کیا ہیں ملک کے اور ان کا حل کیسے نکالنا ہے، پرٹیکولرلی اکانومی پہ۔ پھر انہوں نے اپنا ایک ایگزامپلری، جس کو مثال دے سکتے ہیں نا، کہ اپنا ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں اور میڈیکل کالج بھی چلا رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ کی بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ہی اپنے ہاسپٹل کے لیے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، اور تقریباً 12,000 لوگ ان کے ایسے ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ پہ 50,000 ہو گیا ہے، جن کو ہیلتھ کارڈ پہ اپنے ہاسپٹل میں بہت منیمم جو ہے وہ اینول پیمنٹ کے ساتھ ان کو یہ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے آئیں پاکستان کی سیاست کے اندر اور وہ ایک کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، جو ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، جو آپس کے اختلافات ہیں، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم جب تک بیٹھ کر سب جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل اور اس کے حل کے لیے کچھ لائنز انہیں ڈرا کریں گے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ طے نہیں کریں گے کہ اس ملک کو آگے کیسے چلانا ہے اور اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالنا ہے۔ جتنے مینیفیسٹو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مینیفیسٹو کا کوئی بات بیانیاں بناتے ہیں لوگ، کسی کو مینیفیسٹو میں انٹرسٹ نہیں، کوئی 60 لوگوں کا ممبر ٹیم بنائی ہوئی ہے، کوئی اتنے کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمارا بھی مینیفیسٹو آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے بھی ایک منفرد مینیفیسٹو بنایا ہے کہ ہر ٹاپک کے ساتھ ایک پوزیشن پیپر بھی دیا ہے کہ یہ ہمارے اکانومی کے مسائل ہیں، یہ اس کا حل ہے، اور یہ پوزیشن پیپر ہے ہمارا جو ایک پورا اس پہ کام ہوا ہے۔ اسی طرح گورننس پہ، اسی طرح ہمارا اکانومی پہ، فارن پالیسی پہ، خاص طور پر جو کشمیر ایشو ہے اس کے بارے میں، جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے بارے میں، تو تمام چیزوں کا ہم نے حل اس کے اندر دینے کی کوشش کی ہے۔ اب کیونکہ الیکشنز تو بالکل آنے والے ہیں، 8 فروری سر پہ آ گیا ہے، تو اس کام تو پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہو رہا تھا، لیکن اس کو ہم نے حتمی شکل تقریباً کو 10 دن پہلے دینی شروع کی تھی لاہور سے، اور پھر اس کے بعد میں کراچی گیا ہوں جہاں میری GDA سے، پیر پگاڑا سے، سنی تحریک سے ان کو خیر سمبل نہیں ملا میرا خیال میں اس دفعہ، اور کوڑا خٹک میں گیا تھا 2 دفعہ حامد الحق صاحب سے ملنے کے لیے،
اور ان کے جو ساتھی ہیں یہاں راولپنڈی میں، قاری اسناد صاحب اور یوسف شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ جی آنے والے الیکشنز میں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہم آگے بھی لے کر چلیں، یعنی جس کے اندر ہم خیال لوگوں کو جو صاف ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی لالچ نہیں ہے، جو ملک کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو جو چہرے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو سامنے، اور جو نورہ کشتی نظر آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے چہرے. اگر پاکستان کے عوام کا حافظہ صحیح ہے تو یہ وہی چہرے ہیں جو آج سے 16 ماہ جو ایک ہی حکومت میں بیٹھے، جو اندرون ملک اور بیرون ملک پورے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے، اور عوام کو ایسے مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت کے بول تلے دبا گئے، اکانومی کو بالکل کنگلا کر گئے، وینٹیلیٹر پہ ڈال گئے. یہاں تک کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کو، اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کے ساتھ مل کر ایک SIFC جس کو کہتے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنانی پڑی، صرف اس لیے کہ جب بھی ہمارے حکمران جاتے تھے کہیں بھیک مانگنے کے لیے، کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز، آپ نے سنا ہوگا پچھلے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، لیکن جب وہ بیگرز جاتے تھے تو لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے تھے ان پہ. لوگ کہتے تھے یہ بھائی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، یہ کون سی جیب میں جائے گا، اندرون ملک جائے گا کہ بیرون ملک جائے گا. تو پھر انہوں نے بیرون ملک جو لوگ جو پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنائے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں تو اس کے دورس جو ہے وہ پالیسی ہوگی. یہ نہیں کہ بھائی حکومت چینج ہوئی، ابھی جو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، حکومت چینج ہوئی اور پتہ لگا ہمارا پیسہ پاکستان میں گیا ہوا ہے اور ہمیں ڈیویڈنڈ بھی نہیں مل رہا اور ہمارے ساتھ. تو اس کے لیے انہوں نے پھر SIFC کو بنایا، اور پھر خود پچھلے حکومت میں بھی آلموسٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اس حکومت میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف. یہ بات ایک جمہوریت پسند شخص کو کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے. جب بھی فورن پالیسی کی بات آئی، چائنا، رشیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہ کسی اور کو جانا پڑا، سیاستدان وہ بہت کم گئے وہاں پہ. اور اسی طرح جب انویسٹمنٹ لانا ہو یا کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور ایسا معاملہ کرنا ہو جس سے کہ لوگوں کو تسلی ہو کہ یار اب شاید ہمارا معاملہ جو ہے ٹھیک چلے گا، چاہے ڈالر کو روکنا ہو 500 پہ جانے سے، جو کہ ہمارے لیڈرشپ جو کہتی ہے 500 پہ چلا جائے گا، یا اسٹاک مارکیٹ کو ذرا اسٹیبلائز کرنا ہو، یا تھوڑا سا لوگوں کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے لیے حوصلہ دینا ہو، تو وہ پھر ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا سٹیک ہے اس ملک کے اندر. کوئی نہیں کہہ سکتا جی یہ فلانا ادارہ ہے یہ مداخلت نہیں کر سکتا، یہ جوڈیشری ہے یہ مداخلت نہیں کر سکتا. سب کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلے کرنے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. تو میں حامد الحق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے سوالوں سے پہلے کہ اگر 1-2 منٹ یہ بھی کچھ کہنا چاہیں، اور پھر خاقان وحید خواجہ صاحب سے جو صدر ہیں پاکستان عوامی قوت کے، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ 2-4 منٹ آپ سے بات کریں. پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا، کیونکہ ہمارا راستہ بڑا لمبا ہے جہاں جانا ہے، اور راستے میں دھند بھی بہت زیادہ ہے. تو میں یہ ابھی ہینڈ اوور کروں گا جناب مولانا حامد الحق صاحب کو. بس ٹھیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد کا قرآن کریم، قرآن عظیم الشان میں درس دیتے ہیں، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتفاق اور متحد رہ کر کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو جناب میرے بڑے برادر عزیز، بڑے بھائی بھی ہیں جناب ایجاد الحق صاحب، ان کے والد صاحب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق شہید کا، اور میرے گرینڈ فادر شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب فکوڑا خٹک، اور پھر میرے والد صاحب سینیٹر مولانا سمیع الحق شہید کا 11
تعلق اس ملک میں رہا، سیاسی، مذہبی، روحانی تعلقات تھے ان کے. مجھے بھی یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء صاحب شہید گورنمنٹ ہاسپٹل اسلام آباد تشریف لاتے ہوئے، میری عمر 14-15 برس کی تھی، تو میں نے خود دیکھا کہ وہ مولانا عبدالحق صاحب کے قدموں میں بیڈ پہ بیٹھ کے ان کی ٹانگیں دباتے. مجھے تعجب بھی ہوتا کہ ملک کے سربراہ ہیں اور ہمارے ایک عالم دین دادا مولانا عبدالحق صاحب کی روحانی شخصیت کا اتنا احترام کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہمارے یہ ساری سلسلے ان کے گھرانے کا، ان کی جماعت کا، ہماری جماعت کا مستحکم ہوتا رہا. اور آج باقی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے لوگ فرنٹ پہ آئیں جنہیں دائیں بازو کی پارٹی اور قوت سمجھا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے آغاز سے ہی بس گالی گلوچ ہو، جو کل دوست ہوتے تھے تو آج ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے گالی گلوچ. تو یہ کلچر بھی پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. کبھی یورپ اور امریکہ میں بھی ہم نے یہ کلچر نہیں دیکھا کہ ایک دوسرے کو بری بری گالیاں. اور تو ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی سیاست کے روادار رہنا چاہیے. اور ہم اس سے تقریباً 2 سال سے جاوید صاحب بھی اس پہ کام کر رہے تھے، اور میں بھی ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کئی قومی مذہبی سیاسی شخصیات سے میری 2 سال میں اپنی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں رہی. اور میں نے ان دینی قومی سیاستدانوں اور لیڈرز کو جو مختلف جماعتوں کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ ہمیں ایک ملی قومی یکجہتی، اتحاد اسلامی بھی ہو اور قومی بھی ہو، سیاسی بھی ہو، اور سارے مل کے اس ملک کے اندر انتخابات کی طرف جائیں. لیکن بر وقت تو وہ کام ترتیب سے نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال اعجاز الحق صاحب اور ان کے ساتھ اور دیگر سیاسی کئی لیڈرز ہیں اور مذہبی لیڈرز سے یہ مل چکے ہیں، چاروں صوبوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیپ اور قدم اٹھایا اور تمام دینی قومی مذہبی سیاسی چھوٹی بڑی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے صرف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انتخابات تک نہیں رکھنا چاہیے. انتخابات ہو جائے، کامیابی ہو ناکامی ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد بھی ہمیں ملک اور قوم کی بقا کے لیے اس اتحاد کو آگے لے جانا چاہیے. اور مشترکہ ہمیں پاکستان کے مفادات کا سوچنا ہے کہ ملک اس وقت جن سیاسی معاشی بحرانوں سے تو اس سے کوئی نیک قیادت آئے اور اس ملک کو اس سے نکالے. عوام کی بڑی حالت آپ کو علم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم مل کے اس پہ ہم کوئی ایسا منشور بھی بن چکا ہے بلکہ ریڈی ہے، وہ ہم لا رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کے عوام کو قابل قبول ہوگا. تو میں دیگر بھی تمام قومی اور محبوباً سیاسی جماعتوں کو آج اسلام آباد کا اسلام کی وساطت سے اپیل درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کسی کا مخالف نہ سمجھے کہ ہم ان کے سامنے میدان میں تو سارے ایک دوسرے کی جماعتیں ہیں، لیکن ہمارے کوئی برے عزائم نہیں، نیک عزائم ہیں. ان کو بھی دعوت دیتے کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ہو ڈالیں، ہمارے ساتھ چلیں، تو پھر اس انتخابات کے مثبت نتائج نکلیں گے. اور روز روز کی جو یہاں پہ آزمائش آتی ہے اس ملک میں، خدا کرے کہ وہ بھی آئندہ آنے والے انتخابات کے ذریعے 5 سالہ دور جتنا بھی اس پہ وہ ہم حل کر سکے. شکریہ. ہماری جماعت بھی پورے ملک سے جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا نصیر الجدید کی جماعت باقاعدہ کھڑی ہے اور انتخابی نشان اس کا سیڑھی ہے، اور ہم اس پہ چاروں صوبوں سے باقاعدہ الحمدللہ انتخابات میں شریک ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے زیادہ ساتھی قومی اسمبلی اور صوبوں میں پہنچے اور اپنا رول پلے کر سکے اس ملک کی دینی قومی مذہبی اور اخلاقی سیاست میں. شکریہ جی. میں اجازت رکھتا تھا اور دیگر لیڈر صاحبان کو شکریہ.